جی عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے گرفتار ہو چکے ہیں. رات کو 14 سے 15 ڈالے ان کے گھر پہ آئے اور ان کو گھر سے آ کے گرفتار کر لیا. اور یہ گرفتاری کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا ولاگ شروع کر لیا تھا اور انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت شروع کر دی تھی, یہ نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ دوسری ہے. وہ وجہ اگر آپ نے جاننی ہے تو تفصیل میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. دوسرا, الیکشن کے حوالے سے جو کمشنر راولپنڈی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا وہ اس سے پھر گئے ہیں. انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. کس طرح یو ٹرن لیا ہے آئیں دیکھتے ہیں چل کے. Welcome back to Tea Break. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو ٹی بریک. آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے. ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. ویورز آپ لوگوں کے ساتھ 3 باتیں کرنی ہیں, 3 انتہائی اہم بات ہیں. آپ اس کو سیاسی بیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ایسا ہے کہ نمبر 1, عمران ریاض خان دوبارہ سے گرفتار ہو گئے. دوسری بات جو ہے وہ کمشنر راولپنڈی جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا یو ٹرن آ گیا. اور تیسری بات جو ہے وہی جو قاضی فائز عیسیٰ کا ایک مذہبی یا سیاسی, اب دیکھیں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, کنٹروورشل فیصلہ قادیانیت کا, اس کے اوپر بات کرنی ہے. اس سے پہلے کہ تفصیل سے بات کریں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر لیں. اچھا, ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب. عمران ریاض خان صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد, بلکہ 9 مئی والے دن ہی وہ شام کے ٹائم سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا, یا ویسے جو ہماری سرکاری ایجنسیاں ہیں وہ اٹھا کر لے گئی تھیں. تب کلیئر نہیں تھا, بلکہ 4 سے 4.5 ماہ کے بعد ان کی بازیابی ہوئی تھی. اور بازیابی ہونے کے دوران تک کسی بھی ادارے نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی تھی کہ ان کو کس نے اٹھایا تھا اور کیوں نہیں اٹھایا تھا. اب وجہ کیا تھی اٹھانے کی یہ بھی بتانے کی مجھے آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ مجھے آپ لوگ میرے سے بھی زیادہ جانتے ہیں. وہ کس طرح جانتے ہیں؟ کیونکہ میں, آپ تو لوگوں نے آج تک دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی, اپنی کبھی بھی ایفیلیشن میری کسی بھی جماعت کے ساتھ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئی ہوگی. کیوں نظر نہیں آئی ہوگی؟ کیونکہ میرا کام ہے نیوز کو کور کر دینا, آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینا, آپ لوگ اپنی اپنی ایفیلیشن شو کریں. لیکن ووٹنگ کے دوران میں نے صرف اتنا ضرور بتایا تھا کہ میں ووٹ کاسٹ کرنے جاؤں گا تو میری فرسٹ پرائرٹی مذہبی جماعتیں ہوں گی. لیکن مذہبی جماعتوں میں بھی ہوتا کیا ہے کہ اگر جس ایریا میں میرا ووٹ ہے اس ایریا میں کوئی نمائندہ مذہبی جماعت ہو ہی نہ, تو ادھر پھر مجھے سیکولر جماعتوں کو ہی چوز کرنا تھا, کیونکہ ووٹ تو ضرور دینا تھا. ووٹ ایک ہمارے پاکستان کے اندر اقتدار کو سنبھالنے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک امانت ہے اور ہم نے وہ امانت ادا کرنی تھی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں عمران ریاض خان صاحب کی, تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کا جھکاؤ گرفتاری سے پہلے کس طرف تھا اور پھر گرفتاری کے بعد, یعنی اس کو ہم گرفتاری کہیں یا جو بھی کہیں, بازیابی کے بعد ان کا کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد جب واپس آئے 8 فروری سے پہلے انہوں نے اپنے ولاگنگ سٹارٹ کر دی تھی, اس میں ان کا ٹوٹل رجحان کس طرف تھا یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے, اور آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کا مطمع نظر کیا رہا ہے. ہاں اچھی بات ہے ان کا چینج نہیں ہوا, لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو اپنا مطمع نظر ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر امپوز کرنے لگ جائیں. یعنی لوگوں کے اوپر جو ہے آپ ان کو ایک ڈائریکشن دینی شروع کر دیں. انفلوئنسر جو ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے ڈائریکشن پک کرتے ہیں, تو ہمارا کام ڈائریکشن دینا نہیں ہے. چلیں اب دوبارہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ رات کو سنا گیا کہ کوئی 14 سے 15 ڈالے ان کے گھر پہ آئے اور آ کے ان کو گرفتار کر کے لے گئے. اب ایک شخص تھا گرفتار کرنے والا, لیکن ان ڈالے آنے سے یہ کم از کم پتا چل گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان کا آ گیا کہ کون کون سے ادارے ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں. یہ بات ہوگی, وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اب گرفتار ہوئے کس طرح سے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں. یہ اس وجہ سے گرفتار نہیں ہوئے کہ پی ٹی آئی کو حمایت کر رہے تھے, یا اس وجہ سے گرفتار نہیں ہوئے کہ وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا قاضی فائز عیسیٰ کا جو کنٹروورشل ہوا ہے, جو مذہبی اور سیاسی بنیادوں پہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہوا ہے, اس کو یا اس کے بہاف پہ ایسا بھی نہیں ہے. ہاں حالانکہ کل اسد علی طور اور اسی طرح عمران ریاض خان کو ایک نوٹس آیا تھا, لیکن یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ گرفتاری پہلے ان کے اوپر کوئی اینٹی کرپشن کا ایک نوٹس جو ہے وہ 100 سے زائد صحافیوں کو, 100 سے زائد لوگوں کو دیا گیا تھا, اس میں عمران ریاض خان صاحب کا نام تھا. اس حوالے سے عمران ریاض خان صاحب کی یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. باقی جس طرح ڈیٹیل آتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے. اب ہم اس کے اوپر آتے
ہیں کہ یہ جو فیصلہ ایک قادیانی کا تھا، جو قادیانی نواز فیصلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا جس کو قادیانی نواز بنا دیا گیا، یہ ساری چیز بہت انتہائی اہم ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ فیصلہ۔ اب لیکن میں اگر اپنی بات کروں، ذاتی طور پہ بات کروں، اگر تو یہ قادیانی نواز فیصلہ ہے تو اس کو کسی صورت بھی سیاسی فیصلے کے پیچھے چھپا کے نظر انداز نہیں کرنا، اور اگر نظر انداز کر رہے ہیں تو یہ پھر بہت شرمناک بات ہوگی، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، اگر یہ واقعی قادیانی نواز فیصلہ ہے تو پھر یہ مذہبی جماعتیں جو چیخ رہی ہیں یہ بہت اچھی چیخ رہی ہیں، اور ان کو اور زیادہ چیخنا چاہیے، اور پھر ان کو کسی صورت بھی اس کو سیاسی کنٹروورشل نہیں بننے دینا چاہیے، ایک چیز۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کے پیچھے جو ان سی لابی ہے جو کہ اس طرح کی وہ کہہ لیں آپ معاونت میں، قادیانی نواز معاونت میں یہ فائدے اٹھا لیتی ہیں، اس کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے اور دنیا کے سامنے لانا چاہیے۔ اس میں ایک بہت اہم قدم جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ اسی موضوع کے اوپر رکھے جا رہے ہیں کہ ایک تو ختم نبوت کا لوگوں کو اعادہ کروایا جائے، دوسرا یہ بتایا جائے کہ یہ قادیانی نواز جو فیصلہ آیا ہے یہ کس طرح سے خراب ہے اور کس طرح سے صحیح ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ہے اس کی ڈائریکشن منبر و محراب سے ہی ہوتی ہے۔ اگر منبر و محراب سے اس کی ڈائریکشن نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صحیح پراپر ڈائریکشن نہیں ہو رہی۔ یہ ایک اچھا اور اچھائند قدم ہے کہ آج جمعے کے خطبے میں اس چیز کو بہت کلیئرلی واضح کیا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ایک تو خود بھی ضرور جائیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اپنے دوستوں کو بھی لے کے جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جائیں، اپنی فیملیز کو بھی لے کے جائیں، اپنی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو لے کے جائیں تاکہ سبھی کو پتہ ہو کہ ایک منبر محراب سے ان کو کیا پیغام مل رہا ہے۔ اب ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی آپ کو یاد ہے 2-4 دن پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جی میں خودکشی کرنے لگا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے، اگر ہم بات کریں یہ ہفتے والا دن بنتا ہے۔ ہفتے والے دن جی میں خودکشی کرنے لگا تھا، جس دن وہ PSL سٹارٹ ہونا لگا تھا، جی مجھے اس طرح مجبور کیا گیا، میں نے راولپنڈی کے 13 حلقوں میں اس طرح سے دھاندلی کروائی۔ ابھی جو انہوں نے تفتیشیوں کے سامنے اپنا جواب دائر کیا ہے اس میں بہت ہی بڑا یو ٹرن ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں تب اس میں تھا، ایک دباؤ میں تھا، میرے اوپر PTI رہنماؤں کی طرف سے ایک دباؤ تھا، مجھے یہ چیزیں آفریں کی گئی تھی اور یہ چیز بولنے کا کہا گیا تھا، حالانکہ میں کسی صورت بھی RO DRO کو جو ہے وہ کسی صورت بھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، میکنزم ہی اس طرح کا تھا کہ میں دھاندلی کروا ہی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی تھی۔ ابھی انہوں نے 3 صفحوں کا جو ہے وہ جواب جمع کروایا ہے، اگر وہ جواب میں ادھر آپ کو پڑھ کے سنانے لگ جاؤں تو ایک بوریت والی چیز ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ساری تفصیلی آپ کو بتاؤں تو تفصیلی پڑھ کے میں ایک اور ویڈیو اس میں بنا دوں گا۔ 3 صفحوں کا انہوں نے جواب دائر کیا، نیچے اپنے جو ہے انہوں نے سائن کیے۔ اب اس کو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ والا دباؤ کے تحت ان کا جواب لیا گیا ہے، یا دوسرا وہ جو بیان انہوں نے دیا تھا وہ دباؤ کے تحت لیا گیا تھا۔ ہاں اس میں یہ انکوائری بہت ضروری ہے کہ دباؤ تھا کس کی طرف سے، کیا اب خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے یا نگران حکومتوں کی طرف سے دباؤ تھا، یا واقعی PTI یا نون لیگ یا کس کو جو اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں کن کی طرف سے دباؤ تھا۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس بندے کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ آخر 32 سال ایک بندے نے بیوروکریسی میں گزارے ہوں، آفیسرز اتنے ہائی لیول کا آفیسر ہو اور یہ چیز کرتے ہوں، یہ بھی کافی ساری چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں، ہمیں اداروں پہ اعتماد ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے وہ جو نکالیں گے ہم اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بات دوبارہ سے وہی جو ہے عوام کو پھڑکی کی طرح گھمایا جا رہا ہے ابھی تک، پہلے یہ کہہ دو، بعد میں یہ کہہ دو، یہ کہہ دو۔ یہ ایک بڑا عجیب سا یو ٹرن تھا جو کہ ہم نے دیکھا، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ نہیں کہ اچانک آ گیا، ہمیں پہلے دن ہی لگ رہا تھا انہوں نے ایسے کیا بعد میں ایسے کہہ دیں گے، اور وہ ہو بھی گیا، اور بہت ساروں کو تھا، بہت سارے تجزیہ نگار بھی اس چیز کی بات
کر رہے تھے۔ چلیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سیاسی بیٹ کو آہستہ آہستہ نا کلوز کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو اس کلوزرز کو ہمارے دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ ایک پیرالل جو ہے وہ ایک ٹاپک بھی سٹارٹ کیا ہے۔ آپ اس ٹاپک میں ہمیں انکریج بھی کریں اور اس کو دیکھا بھی کیجئے اور اس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جاتے ہوئے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، بیل کے بٹن کو بھی ضرور آن کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔